بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 192 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الشحن، یعنی دلوں کا نفرتوں سے بھرپور ہو جانا۔ یعنی یہاں اس بات کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ دین اسلام کی یہ اہم ترین اور پاکیزہ ترین تعلیم ہے کہ اسلامی معاشرے میں سبھی کے دلوں میں باہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ عزت و احترام کے جذبات ہوں، وہاں محبتیں اور قربتیں ہوں، سبھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کریں، سبھی ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ہمدرد بن کر وہاں سکون و اطمئنان کی زندگی بسر کیا کریں، نہ یہ کہ وہاں رنجشوں اور تلخیوں اور نفرتوں کے معاملات ہوں، اس لیے کہ یہ جو نفرتیں ہیں اور یہ جو دشمنیاں اور عداوتیں ہوا کرتی ہیں، یہ چیز انسانی زندگی کے لیے اور انسانی معاشرے کے لیے اور یہ کہ انسان کی صحت کے لیے، اس کے دین و ایمان کے لیے، اس کی دنیا کے لیے بھی اور اس کی آخرت کے لیے بھی یہ چیز، یعنی آپس میں یہ نفرتیں اور یہ عداوتیں، یہ چیز انسان کے لیے بڑی مصیبت اور تباہی و بربادی اور بالآخر دونوں جہانوں میں ذلت و رسوائی کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ اور مزید یہ کہ قرآن کریم میں اس چیز کو شیطانی اثر قرار دیا گیا ہے، جبکہ آپس میں جو محبتیں اور عزت و احترام کے معاملات ہوا کرتے ہیں، اس چیز کو قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے انسانیت کے لیے بہت ہی عظیم ترین احسان اور بہت بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تم یاد کرو اللہ کا وہ احسان جو کہ تم پر ہے، اللہ نے تمہیں جس عظیم ترین نعمت سے نوازا ہے، اور وہ نعمت یہ کہ اذ کنتم اعداء، یاد کرو اس وقت کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے بدترین دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، لیکن اس ایمان کی بدولت اور یہ کہ اس کلمہ توحید کی بدولت اور یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی بدولت اب تمہیں اللہ کی طرف سے یہ عظیم ترین نعمت نصیب ہو گئی ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں اب دشمنیوں اور عداوتوں اور نفرتوں کی بجائے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اب تمہارے دلوں میں باہم ایک دوسرے کے لیے الفتوں اور محبتوں کے سلسلے ہیں کہ وہی لوگ جو کہ زمانہ قبل از اسلام میں، جو کہ ایام جاہلیت میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور یہ کہ جن کی دشمنی دنیا بھر میں ضرب المثل ہوا کرتی تھی، اب اسلام قبول کرنے کے بعد
اور یہ کہ جب ان کے دل ایمان کے نور سے منور ہو چکے ہیں تو اب اس ایمان اور اس نور کی بدولت کہ اب ان کے دلوں میں لا الہ الا اللہ کا نور جب جگمگانے لگا ہے تو اب اس کا اثر یوں ظاہر ہوا ہے کہ جو جاہل تھے، اور نہ صرف یہ کہ وہ جاہل تھے بلکہ اپنی جہالت پر جو فخر کیا کرتے تھے، اب وہ دنیا بھر کے لیے معلم و استاد قرار پائے، اور یہ کہ اب وہ دنیا بھر کے لیے مشعل راہ اور مینار نور بن گئے، روشنی کا مینار بن گئے، اور یہ کہ جن کی دشمنی ضرب المثل تھی اب ان کی اخوت، ان کی محبتیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے ان کا ایثار ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک تمام دنیا انسانیت کے لیے اب ان کی محبتیں ضرب المثل بن گئیں۔ لہذا اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں اس بات کو بطور احسان بیان کیا گیا ہے کہ آپس میں دشمنی کی بجائے الفتیں، عزت و احترام، یہ چیز اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہی عظیم احسان ہے، جبکہ دشمنی کا کیا معاملہ ہے اور اس کے نتیجے میں کیا خرابیاں اور بربادیاں دونوں جہانوں میں انسان کا مقدر بن جایا کرتی ہیں۔ فرمایا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء، کہ دیکھو یہ جو شیطان ہے جو کہ روز اول سے ہی تمہارا دشمن ہے، جو کہ تمہیں ذلیل و رسوا کرنے پر کمر بستہ ہے، یہ شیطان یہ تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دشمنی اور نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء، عداوت، دشمنی، بغض اور کینہ اور نفرتوں کے یہ معاملات، گویا اس سے یہ حقیقت خوب واضح و ثابت ہو گئی کہ دلوں میں نفرتوں کا ہونا یہ شیطانی اثر ہے، جبکہ وہاں محبتیں اور الفتیں اور عزت و احترام کے اگر سلسلے ہوں گے تو یہ چیز اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا، اور اس تمام تر گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں اللہ کی نعمت کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی فکر اور جستجو کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم شیطانی اثر کے تحت اپنی زندگیاں بسر کیا کریں۔ تو اسی سلسلے میں یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث درج فرمائی ہے جس کا نمبر ہے 410، اور جس کا کچھ حصہ ہم اس سے قبل پڑھ چکے ہیں۔ فرمائے کہ آپس میں بدگمانی سے بچا کرو، اس لیے کہ یہ جو بدگمانی ہے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یعنی انسان کو اگر کسی بات کا یقین نہیں ہے کسی کے بارے میں، اور محض گمان کی بنیاد پر یوں کہے کہ شاید میرا خیال یہ ہے کہ یہ حرکت اس نے کی ہے یا یہ غلط بات اس نے کہی ہے، تو گویا کہ یہ بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہے یہ انسان، کہ جب یقین ہی نہیں ہے تو پھر بدگمانی کیوں کر رہا ہے کسی کے خلاف۔ اور اس کے بعد یہ کہ ایک دوسرے کے سودے پر تم سودے بازی نہ کیا کرو، کہ اس سے بھی دشمنیاں اور آپس میں نفرتیں پیدا ہوا کرتی ہیں۔
اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَنَافَسُوا، آپ اس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، اور یہ کہ ایک دوسرے کے خلاف اپنے دلوں میں بغض اور کینہ نہ رکھا کرو، اور یہ کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو، یعنی دنیاوی معاملات میں کہ میرے پاس پیسہ اس سے زیادہ ہو جائے، اور یہ کہ میری مالی حالت اس سے بہتر ہو جائے، میرا گھر اس کے گھر سے بہتر ہو جائے۔ ہاں، البتہ یہ کہ ہر انسان اپنی بہتری کے لیے کوشش کیا کرے، محنت اور جستجو کیا کرے کہ خوب سے خوب تر کی تلاش کے ہر وہ کام کہ جس میں خود اپنے لیے بھی بہتری ہو، دنیا میں بھی بہتری، آخرت کی بھی بہتری، اور یہ کہ وہ چیز دوسروں کے لیے بھی، تمام انسانوں کے لیے، ملک و ملت کے لیے اور امت کے لیے جو کام اور جو چیز نافع و مفید ثابت ہو سکتی ہو، تو یقیناً انسان کو چاہیے کہ اس چیز کے حصول کے لیے اور یہ کہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں کوشش کیا کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر انسان کا انداز فکر ایسا بن جائے کہ یہ میرا فلاں رشتہ دار اور یہ فلاں پڑوسی اور یہ فلاں دوست یا یہ میرا بھائی، اس کی گاڑی میری گاڑی سے اچھی کیوں ہو گئی، اس کا بینک بیلنس کیوں زیادہ ہو گیا، تو یوں اس بات کو سوچ کر کہ اسے نیچا دکھانے کی غرض سے اور خود کو اعلیٰ و افضل اور بڑا ثابت کرنے کی خاطر اگر انسان اسی نیت سے اور اسی مقصد کی خاطر اگر کوشش میں مشغول ہو جائے کہ میں اس کو پیچھے چھوڑ دوں، اس کو نیچا دکھا دوں، اس کو حقیر اور کمتر ثابت کر دوں معاشرے میں، تو یہ بدترین جذبہ سیاہ ہے، اور اسی سے منع کرنا یہاں مقصود ہے۔ فرمائے کہ وَلَا تَنَافَسُوا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو، وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے کو پیٹھ دکھا کر نہ چلتے بنو، یعنی ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ جہاں دو انسان یا کچھ لوگ یکجا ہوں، ایک جگہ جمع ہوں، وہاں ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام ہو، ایک دوسرے کی بات کو خوب توجہ کے ساتھ سنا جائے، اور یہ کہ اگر کسی نے کوئی بات کہی ہے، کوئی ہم سے کچھ کہہ رہا ہے، تو ہم منہ موڑنے کی بجائے اور بیزاری اور غرور و تکبر کا مظاہرہ کرنے کی بجائے ہم یوں انداز اختیار کریں کہ گویا ہمارے نزدیک اور ہمارے دل میں اس کے لیے بڑی عزت ہے، اور اس کی بات کو ہم بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، یوں اس کے ساتھ سلوک کیا جانا چاہیے۔ نہ یہ کہ کوئی شخص بول رہا ہے، ہمیں کچھ کہہ رہا ہے اور ہم منہ موڑ کر اور پیٹھ دکھا کر چلتے بنے، تو اس چیز سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ چیز بھی نفرتوں کا سبب بن جایا کرتی ہے، اور نفرتوں سے منع کیا گیا ہے کہ یہی اس باب کا عنوان ہے۔ اور اس کے بعد فرمائے کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ جو انداز اختیار کیا گیا کہ اللہ کے بندو، تو اس سے یہی سمجھانا مقصود ہے اور اسی حقیقت کی طرف اشارہ
مقصود ہے کہ تم بھائی بھائی بن جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بندو، کہ تم اللہ کے بندے ہو، اور یہ کہ تمہارا یہ جو رشتہ ہے، تمہارا یہ جو تعلق ہے، تمہارا یہ جو بھائی چارہ ہے، یہ جو اخوت ہے، اس کی بنیاد رنگ و نسل پر نہیں ہے، اس کی بنیاد لسانیت پر نہیں ہے، زبان پر نہیں ہے کہ میری یہ زبان اور اس کی یہ زبان، اور اس کی بنیاد قبیلے اور برادری پر نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد تو اللہ کی بندگی پر ہے، اور اس رشتے کی بنیاد تو عقیدہ و ایمان پر ہے، اس رشتے کی بنیاد تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہے۔ لہذا جس قدر اللہ کی بندگی اور جس قدر یہ بنیاد اور جس قدر یہ عقیدہ و ایمان اور جس قدر اللہ کی عبادت و فرما برداری کے یہ معاملات مضبوط ہوں گے، اسی قدر یہ اخوت اور یہ تعلق اور یہ رشتہ بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہی چلا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب بنیاد مضبوط ہوگی تو اس بنیاد پر وجود میں آنے والا یہ رشتہ بھی مضبوط و مستحکم ہی ہوگا۔ اور پھر مزید یہ کہ یہ جو بنیاد ہے، یعنی عباد اللہ، اللہ کے بندو، ہم اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ذہن نشین رکھیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے یعنی اللہ کی عبادت و بندگی کی خاطر ہی ہمیں اللہ نے زندگی عطا کر رکھی ہے۔ اسی حقیقت کو مزید مضبوط اور ذہن نشین کرانے کی غرض سے یہ نماز با جماعت کا حکم کہ روزانہ 5 وقت امیر و غریب، چھوٹے اور بڑے، کالے اور سفید، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر ایک ہی اللہ کے سامنے کبھی رکوع کبھی سجود، ایک ہی امام کی اقتداء میں، اور یہ کہ حج کے موقع پر بھی ایک ہی گھر کا کبھی طواف اور کبھی رمی کبھی سعی، ایک ہی لباس، ایک ہی حلیہ، اور سبھی کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ کہ لبیک اللہم لبیک۔ الغرض یہ بنیاد یعنی یہ عقیدہ اور یہ ایمان جس قدر مضبوط ہوگا تو آپس میں یہ رشتہ بھی اسی قدر مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور جب یہ رشتہ مضبوط ہوگا تو زندگی سکون و اطمئنان کے ساتھ بسر ہو سکے گی، ورنہ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔